ادب و آداب کو مربوط خاطر رکھ کر ایک چھوٹی سی بات عرض کریں، پھر ہم جشن ہی منائیں گے۔ آج ہم کوئی ایسی بحث نہیں کریں گے، ہم صرف جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوں۔ چونکہ یہ جو جتنے یہاں پہ تشریف فرما ہے اور جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، ہم سب ہیں طالب علم، اور یہ مت سمجھیے گا کہ اس طرف کوئی استاد ہے، یہ بھی طالب علم اور تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ میں کچھ سکھانے آیا، کیونکہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی ممبر کے قریب جائیے نا، کسی کو ممبر پہ بیٹھا ہوا دیکھ لیجئے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ممبر پہ بغیر معصوم ہے بیٹھ جائے تو وہ استاد نہیں، شاگرد ہے۔ سمجھ میں؟ تو وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو ہم تو کسی، چونکہ ہم نے بات کی نا، ہم تو کسی در پہ آئے ہیں، آپ بھی لینے آئے ہیں، ہم بھی لینے آئے ہیں، اور نہ میں آپ کو داد دے سکتا ہوں، نہ آپ مجھے دے سکتے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے چونکہ کوئی یہ جو فاصلہ ہے نا، آپ بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، اوپر ہے جو دیکھ رہا ہے، اور ہماری دعا ہے وہ تمہاری سماعتوں کو واہ کرے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ میرے سمجھانے کو واہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو نہ آپ کا مجھے واہ کہنا میرے کسی فائدے کا، نہ میرا آپ کو واہ کہنا کسی فائدے کا۔ تو اگر طلب ہے کہ واہ ہو تو پھر اس سے مانگنی چاہیے جس کے در پر آئے، کہ وہ ہمیں واہ کہے، وہ کہے کہ تمہاری سماعتوں کو واہ ہے، تم سننا جانتے ہو، تم پڑھنا جانتے ہو، اور سننے اور سنانے میں جو مقصد ہے وہ ہے حاصل، کہ سنانے سے مجھے کچھ مل جائے، سننے سے تمہیں کچھ مل جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند۔ تو جتنی دیر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر شخص کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ جاگتا رہے۔ ہر ٹینشن، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہی نہیں اس وقت کسی کے چہرے سے آیا ہو ہی نہیں پا رہی کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ دن ہی ایسا ہے کہ منافق کے سوا کسی کو غم ہے ہی نہیں۔ اور میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جسے ہم اپنے مقدمے کو تھوڑا سا آگے طول دینا چاہ رہے ہیں، بالکل توجہ ہماری طرف رکھیے گا، اسی ممبر کی طرف۔ حاصل آپ نے بھی کرنا ہے، حاصل ہم نے بھی کرنا ہے، ہم بھی سوالی ہیں، آپ بھی سوالی ہیں، نہ آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق تو ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو ہم صرف عرض کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل توجہ سے سنیے گا، کہ ہم جس دین اسلام کو ماننے والے، دنیاوی دین اسلام کی بات نہیں کر رہا، اصل دین اسلام کی بات کر رہا۔ ایک ہے دنیاوی دین اسلام، ایک ہے اصل دین اسلام۔ ہم اس وقت بات کریں گے اصل دین اسلام کی۔ اصل دین اسلام میں مکان معتبر نہیں ہوتا۔ توجہ سے سنیے گا، مکان معتبر نہیں ہوتا، گھر معتبر ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ ہے فقیروں کے چاہنے والے، فقیروں کے ماننے والے، کسی نہ کسی فقیر سے کسی نہ کسی کا تعلق ہے۔ اب اس بات کو چھوڑ دیجیے کس کے ساتھ ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مکان معتبر کبھی نہیں ہوتا، گھر معتبر ہوتا ہے۔ دین اسلام میں پیرہن معتبر نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں؟ قمیص معتبر نہیں ہوتی، اس میں سے آنے والی خوشبو معتبر ہوتی۔ ہم ابھی صرف تمہید کا ہم ایک چھوٹا سا سفر طے کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مکان معتبر نہیں ہے، گھر معتبر ہے، پیرہن قمیص معتبر نہیں ہے، اس میں سے آنے والی خوشبو معتبر ہے۔
آدم کا پتلا معتبر نہیں ہے. میں صرف جاگتے رہیے گا. ہم بڑا آسان سا رستہ ہے, سیدھا سا رستہ ہے, صراط مستقیم کا رستہ ہے, کوئی موڑ ہے نہیں. ہم صرف اسی رستے پہ چلتے ہوئے آپ سے چھوٹی سی باتیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. آدم کا پتلا معتبر نہیں ہے. کسی کو برا لگا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے, دلیل دیکھ کر آپ کے برے لگنے کو ہم اچھا لگنے میں بدل دیں. آدم کا پتلا معتبر نہیں ہے, اس میں آنے والی روح معتبر ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اب کسی کو اگر اعتراض ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے, اجازت ہے, فقیر کا در ہے, کسی کو روک ٹوک ہے ہی نہیں. کسی کو روک ٹوک ہے ہی نہیں. آل محمد کا در ہے, امام بارگاہ ہے, ہم سب اکٹھا ہوئے علی کا جشن منانے کے لیے. تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر سکتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے. سنا نا, پتلا معتبر نہیں ہے, اس میں آنے والی روح معتبر ہے. اللہ کوئی بھی شے بغیر کسی مقصد کے نہیں بناتا. اگر اس میں کچھ تاخیر ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے. اللہ نے 40 سال اس زمین کے نہیں, نوری 40 سال آدم کا پتلا بنا کر پھینک دیا. ہو سکتا ہے ہضم نہ ہو, اللہ نے پھینک دیا. میں صرف عرض کرنا چاہتا, تاریخ کے جملے ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو بھی فرشتہ قریب سے گزرتا رہا, اس کے قدموں میں پڑا ہوتا یہ پتلا. جن کے قدموں کے نیچے پتلا تھا وہ دیکھتے رہے کیا مقصد ہوگا. آگے دیکھ کر جاتے رہے, کیا ہے پتلا ہے, کیا ہے پتلا ہے. اب انہی فرشتوں میں ایک ابلیس تھا جس کا نام گزشتہ عزازیل. ٹھیک ہے, آسان کرنا چاہ رہا ہوں. جبرائیل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل, ان میں ہی ایک پانچواں تھا عزازیل. آپس میں ہیں یہ پیر بھائی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 5 ہیں جو آپس میں ہیں پیر بھائی. 5 آ کر دیکھتے رہے پتلے کو. ان میں سے ایک دیکھ کر کہتا رہا یہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. 4 کہتے رہے کہ اس نے بنایا, کچھ تو خاص ہے, کچھ تو خاص ہے جو اس نے بنایا. سمجھ میں آ گئی؟ ان کے قدموں میں پڑا رہا. اب میرے پروردگار نے ایک روح پھونکی, جن کے قدموں میں تھا ان کو قدموں میں آنا پڑا. جن کے قدموں میں تھا ان کو قدموں میں آنا پڑا. اس لیے ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں, پتلا معتبر نہیں, روح معتبر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں, ہم جو فقیر ہیں, ہم کہتے ہیں ہم پتلوں کو نہیں مانتے, ہم تو ان میں آنے والی روحوں کو مانتے ہیں. پہنچ رہی بات, آسان ہو گئی. ہم اسے تھوڑا سا آگے سفر کرنا چاہ رہے ہیں. مقدمہ آپ کے سامنے ہمارا بڑا آسان طریقے سے پہنچ گیا. اب ہم اس پر تھوڑی سی بحث کریں گے. جشن کے ساتھ ساتھ جشن بھی ہوتا رہے گا, ہم مسکراتے بھی رہیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی دین اسلام میں ہے, مکان معتبر نہیں ہے, ہاں گھر معتبر ہے. یہ بات سنیں. اب اس میں میں تھوڑی سی بحث آتا ہوں, رک کر یہاں پر. ایک مکان ہے ہمارے, ایک مکان ہے اس کا جو لا مکان ہے. اب یہیں پہ دماغ گڑبڑاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس لا مکان کو مکان کی ضرورت, اس لا مکان کو مکان کی ضرورت. لیکن پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو مکان میرا بھی ہو معتبر نہیں ہے, مکان پروردگار کا بھی ہو تو وہ معتبر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اعتراض ہو جائے, آپ پروردگار کے مکان کو معتبر نہیں سمجھتے. ہاں ہم نہیں کہہ رہے,
ہاں ہم تھوڑا سا ثابت کریں. اب یہ دعویٰ ہے, دلیل ہم پیش کریں گے اگر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا. ساتھ ہے نا, اب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر میں آپ سب سے ایک سوال پوچھوں کہ خدا کا مکان ہے؟ مکان ہے مکان کہاں ہے؟ کہا مکہ مکرمہ میں, وہ مکان جہاں پہ برکتیں ہی برکتیں. اس سے معتبر کوئی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے کہا کہ مکان معتبر نہیں. معتبر پہلے سمجھیے, ہر وہ شے جہاں پہ نجاست نہ آئے, جہاں پہ کبھی نجاست نہ آئے وہ معتبر ہے. جہاں پہ کبھی نجاست آ جائے وہ پھر معتبر رہتا نہیں. تحمل سے سنیے گا, ابراہیم و اسماعیل کے بنانے کے بعد اس اللہ کے مکان کا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دعوت دی گئی نا, لوگ آئے, جوک در جوک آئے, ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو اللہ کا مکان تھا نا, اس میں پھر غیر شرعی چیزیں آنا شروع ہو گئی. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 360 غیر شرعی چیزیں اللہ کے مکان میں آتی رہی اور وہ برداشت کرتا رہا. پہنچ رہی بات؟ اس کے مکان میں 360 اس کے شریک جو دنیا نے بنائے تھے اس کے مکان میں آ گئے, برداشت کرتا رہا. کتنا وہ صابر ہے, سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات سن کے جائیے گا کہ اس نے 360 بتوں کو آتے ہوئے دیکھا. دیکھنے والا ایک کی ذات کا نام اللہ ہے نا. وہ دیکھتا رہا, ایک آیا وہ دیکھتا رہا, دو آئے وہ دیکھتا رہا. اب جب اس نے 360 بت دیکھے, اب اس نے کہا جب 360 آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا, ہمارا ایک آئے گا تم سب دیکھو گے. تمہارے 360 آئے, اس پروردگار کے پاس طاقت ہے کہ نکال دے. اس نے برداشت کیا, اس نے کہا نہیں, ہم دشمن کو طاقت دیں گے, اس کو اپنے مقام پر لانے کی کوشش کریں گے. برداشت کیا, 360 برداشت کیے. اب پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے 360 برداشت کیے, اب تم ہمارا ایک کر کے دکھاؤ, ہمارا ایک برداشت کرو. اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ نے فقط کافروں سے نہیں کہا ہمارا ایک برداشت کرو, ہر بنی نوع انسان سے کہا. جب بنی نوع انسان کی بات ہو نا تو اس میں مسلمان بھی آتے ہیں, اس میں سنی بھی آتے ہیں, شیعہ بھی آتے ہیں, حوافی بھی آتے ہیں, دیوبند بھی آتے ہیں. سب سے کہا برداشت کرو. سب سے کہا اب تم بھی تو برداشت کرو. ہم نے 360 برداشت کیے, ہمارا ایک برداشت کرو. تمہارے 360 آئے, صرف دروازہ کھولتا رہا. پہنچ رہی بات؟ 360 تمہارے آئے, کافروں سے 360 تمہارے آئے, دروازہ ہمارا کھلتا رہا. کیوں؟ ہم نے چابیاں بھی تمہیں دی, ہم نے چابیاں بھی تمہیں دی, نگہبان بھی تمہیں بنا دیا, حالانکہ تم لائق نہیں تھے. اگر کسی کے پاس کسی در کی چابیاں ہیں, اختیار ہے, تو وہ یہ نہ مانے کہ اللہ نے دیا ہے تم معتبر تھے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں اجازت دی گئی ہو کہ تم اپنے ابھی لے آؤ, تم لے آؤ, پھر جب ہمارے والے کی باری آئے گی تو پھر برداشت کرنا تم پر فرض ہے. ذرا غور سے سنیے گا, چابیاں بھی تمہارے پاس ہیں, دروازے پہ اختیار بھی تمہارا ہے, اس کے سامنے سپاہی بھی تمہارے ہیں, ہر شے تمہاری ہے, مگر نظام ہمارا ہے. اب میں تھوڑی سی ذرا تحمل سے سنیے.